اچھا، تو آج ایک بڑی دلچسپ اور شاید سبق آموز کہانی پر بات کرتے ہیں، شداد بن عاد کی۔ ہم، کبھی سنا ہے اس بادشاہ کے بارے میں جس نے زمین پر ہی جنت بنانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، شداد کی کہانی یہ کافی مشہور ہے۔ ہمارے پاس شداد کی عبرتناک کہانی زمین پر جنت کا دعویٰ کے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ آخر اس قصے میں کیا سبق ہے ہمارے لیے۔ ایک بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ بالکل، چلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ شداد تھا کون آخر؟ کہاں سے آیا؟ جی، یہ اصل میں قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اچھا، وہی قوم عاد جو اپنی طاقت اور وہ اونچی اونچی شاندار عمارتوں کے لیے مشہور تھی؟ بالکل وہی۔ تاریخ میں ان کی طاقت اور آرکیٹیکچر کا بہت ذکر ہے۔ اور سنا ہے بہت دولت مند بھی تھا، بڑی سلطنت۔ جی ہاں، بے تحاشا دولت اور ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ طاقت اکثر اپنے ساتھ غرور بھی لے آتی ہے، تو شداد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ بالکل، طاقت کا نشہ کہہ لیں۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا۔ صرف انکار نہیں، اس نے تو دعویٰ کر دیا کہ اگر اللہ کے پاس جنت ہے تو میں بھی زمین پر ویسی بنا سکتا ہوں۔ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے، یہ صرف ایک شیخی نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا اللہ کے اختیار کو چیلنج تھا۔ مطلب تکبر کی انتہا۔ بالکل، وہ غرور جس نے شاید اسے اندھا کر دیا تھا، صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر دی تھی۔ تو اس نے اپنی اس جنت کا نام بھی رکھا؟ جی، جنت العاد، اور حکم دیا کہ ایسی بنائی جائے کہ دنیا میں کوئی مثال نہ ملے۔ اوہو، کیسی تھی وہ جنت؟ کچھ تفصیلات ہیں؟ ہاں، جو روایات ملتی ہیں وہ تو حیران کن ہیں۔ مثلاً؟ کہتے ہیں سونے چاندی کے محل تھے، ستونوں میں ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ ہیں؟ سونے چاندی کے محل؟ جی، اور درختوں کے پتے بھی چمکدار، پھل جیسے موتی ہوں۔ واہ! اور نہریں تھی دودھ، شہد، پاکیزہ شراب اور صاف پانی کی۔ ہر طرف مشک و عنبر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تو بالکل خیالی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کو بنانے میں ہزاروں ماہر کاریگر لگے تھے، سالوں تک کام چلتا رہا۔ اتنا خرچہ، اتنی محنت، آخر کیوں؟ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا وہ؟ شاید اپنی طاقت کا بے مثال اظہار، اور یہ بھی کہ اس کی نظر میں جنت بس یہی دنیاوی شان و شوکت تھی۔ یعنی دولت سے، مادی چیزوں سے ایک لافانی خوشی بنانے کی کوشش؟ بالکل، یہی لگتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جب یہ جنت العاد تیار ہو گئی؟ ہاں، آخر کار جب سب کچھ مکمل ہو گیا، ہاں؟ تو شداد نکلا، ہاں؟ ایک بہت بڑا شاندار قافلہ لے کر، اچھا؟ خود سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا، اپنی اس خود ساختہ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ اوہو، پوری تیاری کے ساتھ؟ جی، ہاتھی، گھوڑے، فوجی دستے، مطلب پوری شان و شوکت نمایاں تھی۔ پھر پہنچ گئے اپنی جنت میں؟ بس وہیں پر کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے تک پہنچا، جی؟ اور ابھی اس نے اندر قدم رکھا بھی نہیں تھا، شاید ایک پاؤں اٹھایا ہی تھا، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ کہتے ہیں ایک زبردست چیخ یا آسمانی بجلی گری، زمین میں زلزلہ آ گیا۔ اور شداد، اس کا قافلہ؟ شداد اور اس کے تمام ساتھی وہیں کے وہیں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سب کے سب؟ جی، ایک قدم بھی نہیں رکھ سکا اپنی اس جنت میں جس پر اس نے اتنی دولت اور محنت لگائی تھی۔ یعنی اتنی ساری کوشش، وہ محل، وہ نہریں، سب کچھ ایک پل میں ختم؟ بالکل۔ اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں نا، ہاں؟ تو یہ تکبر کا انجام دکھاتا ہے، اور یہ کہ جب آپ فطرت کے یا خدائی نظام کے مقابلے پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ صحیح، قدرت اپنا توازن خود رکھتی ہے۔ جی، قرآن پاک میں بھی تو ذکر آتا ہے قوم عاد کا، سورۃ الفجر میں ارم ذات العماد کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا تھا؟ ارم ذات العماد کا مطلب ہے اونچے ستونوں والا شہر ارم۔ یہ اشارہ ہے قوم عاد کے اسی شاندار شہر کی طرف، اچھا۔ ان کی طاقت، ان کی کاریگری کی علامت۔ لیکن قرآن پاک ان کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ ان کے انجام کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے، اس انجام سے کیا اہم سبق ملتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہی ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، خدا نہیں بن سکتا۔ بالکل۔ اور دوسری بات،
تکبر، غرور، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ دنیاوی چیزوں سے آپ حقیقی سکون یا وہ جنت نہیں بنا سکتے جس کا وعدہ ہے۔ جی، اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوئے اخلاقی سبق، لیکن اس سے ایک اور سوال بھی تو ذہن میں آتا ہے کیا؟ کہ یہ کہانی آج کے دور کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ انسان آج بھی تو زمین پر جنت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آج کی کوششیں شاید ٹیکنالوجی سے ہیں، دولت سے ہیں، طاقت سے ہیں۔ تو یہ کہانی ان کوششوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر جب ان میں عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو؟ یہی کہ ان میں بھی خطرات پوشیدہ ہیں۔ جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر غرور کرنے لگتا ہے، خالق کو بھول جاتا ہے۔ تو انجام ویسا ہی ہو سکتا ہے؟ سبق تو یہی ملتا ہے کہ عاجزی اور شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اپنی حدود کو پہچاننا ضروری ہے۔ واقعی یہ ایک گہری سوچنے کی بات ہے۔ شداد کی کہانی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ہمیں غرور کے خطرات اور اصل کامیابی کیا ہے اس پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، ایک لازوال سبق ہے۔